حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف کا 40واں سال تھا۔ خاکدان گیتی میں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان کا وقت اب بہت قریب آ گیا تھا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ فاران کی چوٹی سے نشر ہونے والے پیغام کے لیے گوش پر آواز تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکہ کے ایک دیانتدار و فیاض تاجر تھے۔ اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ اسی دوران انہیں تجارت کی غرض سے ملک شام کا ایک سفر درپیش ہوا اور وہ ضروری تیاریوں کے بعد روانہ ہو گئے۔ ان کے ہمراہ ان کا وفادار غلام بھی تھا۔ راستہ طے ہوتا رہا، منزلیں بدلتی رہیں۔ ہفتوں شبانہ روز چلتے چلتے ملک شام کی سرحد پر پہنچ گئے۔ عربی سوداگر کا یہ مختصر سا قافلہ اب ملک شام کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک لک و دک صحرا سے گزرتے ہوئے شام ہو گئی۔ سیاہ بادلوں کے بکھرے ہوئے ٹکڑے تیزی کے ساتھ آفاق پر سمٹنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کالی گھٹاؤں کے پردے میں سورج کی لرزتی ہوئی کرن ڈوب گئی۔ اب شام کا وقت، گرجتا ہوا موسم اور دامن صحرا میں دو ننھی جانوں کا قافلہ ہر طرف سے مایوسیوں نے گھیر لیا۔ حیرانی کے عالم میں اونٹنی کی مہار تھامے ہوئے تیز تیز قدموں سے چلنے لگے کہ فضا میں رات کی تاریکی جذب ہونے سے پہلے پہلے جنگل کی حدود سے باہر نکل جائیں۔ رحمت باری شریک حال تھی۔ چند ہی قدم چلنے کے بعد جنگل کی حد ختم ہو گئی۔ اب کھلے میدان کا اجالا نگاہوں کے سامنے تھا۔ ویسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے مسافر کی شام کتنی اداس و اندھوناک ہوتی ہے۔ بحر ظلمات سے نکل آنے کے بعد بھی یہ فکر دامن گیر تھی کہ رات کہاں بسر کی جائے۔ اللہ کی شان کے تھوڑی ہی دور کے فاصلے پر عیسائیوں کا ایک کلیسا نظر آیا۔ آبادی کا نشان دیکھتے ہی جان میں جان آئی کہ رات گزارنے کے لیے ایک پناہ گاہ مل گئی تھی۔ قافلے کی اونٹنی کلیسا کے سامنے پہنچ کر کھڑی ہو گئی۔ سنسان ویرانے میں آدمیوں کی آہٹ پا کر ایک شخص باہر نکلا اور حیرت و تجسس کے ساتھ دریافت کیا، آپ کون لوگ ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہم عرب کے تاجر ہیں۔ مکہ جہاں خدا کا محترم گھر ہے وہیں ہمارا مسکن ہے۔ ملک شام جاتے ہوئے غالباً راستہ بھول کر ہم ادھر آ نکلے۔ کلیسا میں ایک رات بسر کرنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ اس شخص نے جواب دیا، یہ کلیسا عیسائی مذہب کے ایک بہت بڑے راہب کی عبادت گاہ ہے۔ ساری دنیا سے اپنا رستہ منقطع کر کے 100 سال سے یہاں یاد الہی میں وہ مصروف ہیں۔ صرف مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں ان کے قریب جا سکتا ہوں۔ میرے سوا کسی کو ان کی خلوت گاہ میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں۔ مجھے ان کی خدمت میں رہتے ہوئے 25 سال ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ایک شخص کی طرح انہوں نے ہماری روحانی تربیت کی ہے۔ سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، اور جہاں تک رات بسر کرنے کی اجازت کا سوال ہے تو اس کے متعلق کلیسا کی ایک نہایت مشکل شرط ہے، اور وہ یہ کہ یہاں رات وہی بسر کر سکتا ہے جس کے دامن زندگی پر گناہوں کی الائش کا کوئی دھبہ نہ ہو، کیونکہ آج سے چند سال پہلے ایک بدکار شرابی سرے شام یہاں بھٹکتا ہوا کہیں سے آ گیا اور مسافر سمجھ کر اسے یہاں رات بسر کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ صبح اٹھ کر اس نے اپنی راہ لی، لیکن کافی عرصہ تک اس کے کردار کی نحوست کا تاریک سایہ ہمارے شیخ کی روحانی لطافت پر اثر انداز رہا۔ اسی وقت سے یہاں رات بسر کرنے والوں کے لیے طہارت قلب کی شرط لگا دی گئی۔ اس کی گفتگو تمام ہو جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، لیکن تمہارے شیخ کے پاس کسی کی اندرونی حالت جاننے کا کیا ذریعہ ہے، کیونکہ کسی بدکار کی پیشانی پر اس کی مجرمانہ زندگی کی فہرست کندہ نہیں ہوتی۔ ایسی حالت میں کلیسا کی اس شرط سے نیک و بدکار
مسافروں کی حق تلفی کا امکان بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ اس شرط کو منسوخ کر دو۔ پھر وہ ذریعہ بتاؤ جس کے بل پر بدکار اور نیکوکار کے درمیان خط امتیاز کھینچا جا سکے۔ ہزار حسن ظن کے باوجود ایک معقول سوال کی زد سے وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ چند ہی جملوں میں ذہن کی بنیاد ہل گئی۔ بے بسی کی کشمکش میں اس نے جواب دیا، میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جب ایک بدکار انسان کے کردار کی نحوست شیخ کے تئیں محسوس ہو سکتی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ایک نیکوکار کی روحانی لطافت جانچنے کا ان کے پاس کوئی ذریعہ نہ ہو۔ اس جواب کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، تو پھر جاؤ اپنے شیخ سے میرے متعلق دریافت کر لو۔ اگر انہیں میرے قیام پر اعتراض نہ ہو تو میں رات کا کچھ وقت کلیسا کے گوشے میں گزار لوں، بیاض سحر نمودار ہوتے ہی یہاں سے کوچ کر جاؤں گا، ورنہ ایک مسافر کے لیے کھلے آسمان کا سایہ بہت کافی ہے۔ تھوڑی دیر تک پس و پیش کے بعد وہ راہب کے خلوت کدے میں داخل ہوا اور پیکر عجز و نیاز بن کر اسے یہ اطلاع دی، ملک عرب کے مکہ نامی ایک شہر سے دو مسافر بھٹکتے ہوئے یہاں آ گئے ہیں اور کلیسا میں رات بسر کرنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ ظاہری وجاہت کے لحاظ سے ان میں ایک آقا معلوم پڑتا ہے، جبکہ دوسرے کے چہرے سے ایک وفادار غلام کی علامتیں نمایاں ہیں۔ راہب نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد دریافت کیا، کیا وہی مکہ جو پہاڑیوں کے جھرمٹ میں آباد ہے اور جہاں پر قدم قدم پر کھجوروں کے جھنڈ نظر آتے ہیں؟ خادم نے جواب دیا، میں نے یہ تفصیل معلوم نہیں کی، اگر اجازت ہو تو دوبارہ جا کر دریافت کروں۔ راہب نے پرتپاک لہجے میں کہا، ضرور دریافت کرو، اور جسے تم آقا کہہ رہے ہو اس کا نام بھی دریافت کرتے آؤ۔ خادم نے حجرے سے باہر نکلتے ہی دریافت کیا، یہ معلوم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ جس مکہ کو آپ نے اپنا مسکن بنایا ہے کیا وہ پہاڑیوں کے جھرمٹ میں آباد ہے، اور کیا جگہ جگہ وہاں کھجوروں کے جھنڈ کھڑے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں یہ دونوں باتیں واقعہ کے مطابق ہیں۔ پھر وقفے کا سانس لیتے ہوئے اس نے دوبارہ سوال کیا، زحمت نہ ہو تو اپنے مبارک نام سے روشناس کیجیے۔ مجھے ابو بکر کہتے ہیں۔ الٹے پاؤں راہب کے سامنے حاضر ہو کر خادم نے اطلاع دی، مکے کے بارے میں جو باتیں آپ نے دریافت کی ہیں وہ صحیح ہیں، اور وہ اپنا نام ابو بکر بتاتا ہے۔ ابو بکر کا نام سن کر راہب کی پیشانی پر کچھ لکیریں ابھر آئیں، جیسے حافظے پر زور دے کر وہ کوئی بات سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر تک محویت خیال کی یہی کیفیت رہی، اس کے بعد اچانک کھڑا ہو گیا اور مقفل صندوق میں سے بوسیدہ کاغذات کا ایک رجسٹر نکالا اور مضطربانہ کیفیت میں اسے الٹنے پلٹنے لگا۔ ورق الٹے پلٹے ایک صفحہ پر نظر جم گئی اور اچانک چہرے کے اتار چڑھاؤ سے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی گم شدہ حقیقت کا سراغ مل گیا ہو۔ فوراً ہی بے تابی کے ساتھ خادم کو آواز دی اور کہا، مکے کے سوداگر سے اتنی بات اور دریافت کر لو کہ اس کے باپ کا کیا نام ہے۔ خادم نے پھر آ کر دریافت کیا، بار بار آپ کو تکلیف دیتے ہوئے شرمندہ ہوں کہ آپ کے والد بزرگوار کا کیا نام ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متحیر نظروں سے اسے دیکھا اور ایک لفظ میں جواب دے دیا، ابو قحافہ۔ واپس لوٹ کر جیسے ہی راہب کو اس نے اس نام کی اطلاع دی، اس کی آنکھیں حیرت و انصبات کی ملی جلی کیفیت سے چمک اٹھیں۔ جذبات کی ترنگ میں وہ کھڑا ہو گیا اور خادم کو حکم دیا، جاؤ بغیر کسی تاخیر کے
اسے میرے خلوت کدے میں بلا لاؤ۔ راہب کا یہ حکم سن کر خادم انتہائی اچنبھا ہوا۔ سکتے کی کیفیت میں وہ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا کہ 100 برس کی روایات کے خلاف یہ اجنبی حکم کیا واقعی تعمیل کے لیے ہے یا یوں ہی زبان سے نکل گیا۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر راہب نے پھر زور دیتے ہوئے کہا، تمہیں پس و پیش کیوں ہو رہا ہے؟ میں جان بوجھ کر اپنے دستور کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ حکم کی تعمیل کرو، اظہار حیرت کا یہ موقع نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تئیں اس امید میں کھڑے تھے کہ پوچھ گچھ کا مرحلہ طے ہو جانے کے بعد اب یہاں رات بسر کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ جو ہی قدموں کی آہٹ ملی، وہ راہب کا فیصلہ سننے کے لیے گوش بر آواز ہو گئے۔ خادم کے چہرے سے حیرت و استعجاب کی پراسرار خاموشی ٹپک رہی تھی۔ آتے ہی اس نے خبر دی، اب میرے لیے تمہاری شخصیت سراسر ایک معمہ بن گئی ہے۔ کلیسا کی 1 صدی کی ایک لمبی تاریخ میں تم پہلے انسان ہو جسے ہمارے تارک الدنیا شیخ نے اپنی خلوت خاص میں باریاب ہونے کی اجازت دی ہے، بلکہ تمہاری سحر ترازی شخصیت نے انہیں سراپا اشتیاق بنا دیا ہے۔ وہ نہایت بے تابی کے ساتھ اپنے خلوت کدہ میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جلدی چلو ورنہ ایک لمحے کی تاخیر بھی جذبہ شوق کے لیے گراں بار بن جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجسمہ حیرت بنے ہوئے اٹھے اور اس کے پیچھے پیچھے راہب کے حجرہ خاص میں داخل ہوئے۔ کئی برسوں کا بوڑھا راہب جس کی بھویں سفید ہو کر لٹک گئی تھیں اور ہڈیوں کے ڈھانچے کے سوا سر سے پاؤں تک جسم انسانی کا کوئی گداز نظر نہیں آ رہا تھا، خیر مقدم کے لیے کھڑا تھا۔ حجرہ میں قدم رکھتے ہی ایک مدھم سی آواز کان میں آئی، اگر تم وہی ہو جس کی نشانیاں میرے پاس محفوظ ہیں تو آج تمہارے دیدار کا شرف حاصل کر کے میں ہمیشہ کے لیے اپنی خوش نصیبی پر فخر کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اپنی لٹکی ہوئی پلکوں کو آنکھوں کے روزن سے ہٹایا اور چراغ کی تیز روشنی میں سر سے پاؤں تک ایک بار سارے جسم کا جائزہ لیا۔ کبھی کتاب کے پوشیدہ ورق پر انگلی رکھتا اور کبھی چہرے کے خد و خال کا مطالعہ کرتا۔ نوشتہ کتاب اور صحیفہ رخ کا کافی دیر تک تقابل کرنے کے بعد ایک مرتبہ عالم بے خودی میں آواز دی، زحمت نہ ہو تو اپنے داہنے ہاتھ کی کلائی ذرا میری آنکھوں کے قریب کر دو۔ کلائی پر تجسس کی نگاہ ڈالتے ہی اس کے جذبات قابو سے باہر ہو گئے۔ اپنے لرزتے ہوئے ہونٹ سے انگلیوں کا بوسہ لیتے ہوئے کہا، اجازت دو کہ میں تمہیں امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر پکاروں۔ تحیر آمیز لہجے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سمجھ میں بات نہیں آئی کہ ایک رات بسر کرنے کے سوال پر کتنا بکھیڑا پھیلا دیا ہے تم نے۔ کبھی مکے کا جغرافیہ پوچھتے ہو، کبھی میرا اور میرے باپ کا نام دریافت کرتے ہو اور کبھی کئی 100 برس کا پرانا کاغذ لے کر میرے چہرے اور جسم کے نشانات کا جائزہ لیتے ہو، اور اب تم نے مجھے ایسے نام سے موسوم کرنے کی اجازت چاہی جس نام سے میرے باپ نے موسوم ہی نہیں کیا تھا۔ تم ہی سوچو آخر یہ کیا تماشا ہے؟ درماندہ انسانوں کے ساتھ اس طرح کا مذاق تارک الدنیا راہب کو ہرگز زیب نہیں دیتا۔ سیدھے سادے انداز میں ایک رات بسر کرنے کی اجازت دینی ہے تو دے دو، ورنہ آسمان کا شامیانہ ہمارے لیے بہت کافی ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹنے ہی والے تھے کہ راہب نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ہائے کاش آسمانی بشارت سن کر تم آزردہ خاطر ہو گئے۔ روئے زمین کی ایک محترم ہستی سے میں کبھی مذاق نہیں کر سکتا۔ تمہارے مقدر کے جو نوشتے میرے پاس محفوظ ہیں میں نے انہیں صرف پڑھ کر سنایا ہے۔ آج میری باتوں کا شاید تم یقین نہ کر سکو، لیکن سن لو
کہ مکے کے افق سے رسالت کا وہ خورشید انور بہت جلد طلوع ہونے والا ہے، جس کے جلوہ میں ایک روشن سیارہ کی طرح تم قیامت تک درخشاں رہو گے۔ دمکتے ہوئے چہرے کی تو بات ہی کیا ہے کہ تمہارے داہنے ہاتھ کا یہ تیل بھی ہماری کتاب میں موجود ہے۔ عبرانی زبان سے واقفیت ہو تو تم خود ہی اپنا سراپا ان آسمانی کتابوں میں پڑھ لو۔ بہرحال اب تم ایک غریب الدیار مسافر نہیں ہو، تجلیات قدس کے نگار خانوں کے وارث و نگراں ہو۔ اس خانقاہ کی دیواروں کا یہ سایہ تو کیا چیز ہے، تم چاہو تو میری سفید پلکوں میں رات گزار سکتے ہو۔ ایک ہنگامہ خیز تحیر کے ہجوم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہب کے خلوت کدے سے اٹھے اور کلیسا کے ایک حجرے میں آ کر لیٹ گئے۔ ساری رات رہب کی گفتگو بزم خیال میں گردش کرتی رہی، ذہن میں طرح طرح کے تصورات کا طوفان امڑتا رہا۔ ایک لمحے کے لیے بھی نیند نہیں آئی۔ صبح کو جب رخصت ہونے لگے تو رہب کی الوداعی ملاقات کا منظر بڑا ہی دردناک تھا۔ اشک بار آنکھوں سے پیشانی کا بوسہ لیتے ہوئے بوڑھے رہب کا یہ جملہ واپسی تک ان کے حافظے میں نقش رہا: تمہاری زندگی میں فیضان الہی کی جب وہ سحر طلوع ہو تو مجھے بھی فیروز بخت دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کئی مہینے کے بعد آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تجارتی مہم سے مکے کو واپس لوٹ رہے تھے۔ شبانہ روز چلتے چلتے اب صرف ایک منزل کی مسافت رہ گئی تھی۔ کھجوروں کے جھنڈ سے گزرتے ہوئے رہب کے سوالات حافظہ کی سطح پر ابھرنے لگے۔ ام القریٰ کی پہاڑیوں پر نظر پڑتے ہی ایک معنوی کیف سے دل کا عالم زیر و زبر ہونے لگا۔ فطرت الہی کی کوشش سے اونٹنی کی رفتار تیز ہو گئی۔ تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد مکے کی عمارتیں چمکنے لگیں۔ نظر پڑتے ہی جذبہ شوق کے تلاطم میں سواری سے نیچے اتر پڑے۔ غلام نے اونٹنی کی مہار تھام لی۔ آبادی میں داخل ہوتے ہی ابو جہل نے کہیں سے دیکھ لیا اور آواز دیتا ہوا دوڑ کر قریب پہنچا۔ ملاقات کے بعد ابو جہل نے فوراً ہی خبر دی: تم غالباً ایک عرصے بعد اپنے سفر سے واپس لوٹ رہے ہو۔ شاید تمہیں معلوم نہیں ہوگا کہ تمہارے جانے کے بعد یہاں کیا گل کھلا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا: پردیس میں معلومات کا ذریعہ ہی کیا ہے؟ ویسے اپنے بعد یہاں کے واقعات کی مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے۔ کوئی اہم واقعہ ہوا ہے تو سناؤ۔ ابو جہل نے طنز کرتے ہوئے کہا: عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تم بھی جانتے ہو کہ اپنے قبیلے میں وہ کتنا معزز اور ہر دل عزیز تھا۔ سارا شہر اس کی شرافت اور تقدس کا لوہا مانتا تھا۔ لیکن تمہیں حیرت ہوگی کہ ادھر چند دنوں سے ایک عجیب و غریب ڈھونگ رچایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں خدا کا آخری پیغمبر ہوں۔ میرے پاس ایک فرشتہ آسمان سے وحی لے کر اترتا ہے۔ اب وہ کھلے بندوں اپنے آباء و اجداد کے خداؤں کی مذمت پر اتر آیا ہے۔ لات و ہبل کے سنگِ آستاں سے باغی بنا کر وہ لوگوں کو ایک نادیدہ خدا کی پرستش کی دعوت دیتا ہے۔ دنیائے عرب کے قدیم مشرب کے خلاف اس باغیانہ اقدام پر سارے مکے میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی ہے۔ فی الحال ابو طالب کی ضمانت پر اس کے خلاف ابھی کوئی تعزیری کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکتی، لیکن حالات شاہد ہیں کہ جس دن وہ اپنے بھتیجے کی حمایت سے دستبرداری کا اعلان کریں گے، اس دن مکے کی زمین اپنی وسعت کے باوجود اس پر تنگ ہو جائے گی۔ قوم میں تمہاری ذہانت و سنجیدگی ضرب المثل ہے۔ عام طور پر تمہاری بات کا بہت زیادہ وزن محسوس کیا جاتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس فتنے کی سرکوبی میں تم اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے اپنی قوم کو سرخرو بناؤ گے۔ ابو جہل کی گفتگو سن کر حضرت ابوبکر صدیق کی نگاہوں کے سامنے ایک نئی زندگی کا مستقبل چمکنے لگا۔ رہب کی پیشین گوئی بظاہر حقیقت کے سانچے میں ڈھلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔
جذبات کے تلاطم پر قابو پاتے ہوئے انہوں نے جواب دیا، ابھی تو میں ایک طویل سفر سے واپس لوٹ رہا ہوں، چہرے کی گرد تک صاف نہیں کر سکا، بطور خود حالات و واقعات کا جائزہ لینے کے بعد ہی کوئی رائے قائم کر سکوں گا۔ ابھی سر راہ اجرت میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ ابو جہل سے پیچھا چھڑا کر سیدھے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ غلبہ شوق اور جذبہ طلب نے اتنی بھی مہلت نہیں لینے دی کہ سامان اتار کر گھر میں قدم رکھتے اس مسافرانہ ساز دھج میں بنو ہاشم کے قبیلے کی طرف نکل پڑے۔ سیدھے ابو طالب کے گھر پہنچے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ کوہ ابو قبیس کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ ایک نامعلوم وارفتگی شوق کے عالم میں جیسے ہی وہ کوہ ابو قبیس کے قریب پہنچے، دیکھا کہ دامن کوہ میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹان پر تشریف فرما ہے۔ عارض تاباں سے رحمت نور کا آبشار پھوٹ رہا تھا۔ قدموں کی آہٹ پاتے ہی رخ اٹھا کر دیکھا اور مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، مبارک ہو، تمہارا آنا مبارک ہو۔ خیر مقدم کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ یوں ہی نہیں بیٹھے تھے، کسی نئے آنے والے کا انتظار تھا۔ انہیں اعلان نبوت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بالکل پہلی ملاقات تھی۔ مسرتوں کے انوار سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک جگمگا رہا تھا۔ کیوں نہ ہو کہ آج امت مسلمہ کی بنیاد پڑنے والی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نوشتہ تقدیر کا انجام دیکھنے کے لیے حیرانی کے عالم میں خاموش کھڑے ہی تھے کہ گل اقدس کی پتیوں کو حرکت ہوئی اور کشور دل کو فتح کرنے والی ایک آواز فضا میں بکھر گئی، ابو بکر، کلمہ حق کی طرف سبقت کرنے میں پیچھے آنے والوں کا انتظار نہ کرو۔ اللہ کا آخری نبی، آخری پیغمبر تمہیں حیات سرمدی کی دعوت دے رہے ہیں، اسے بغیر کسی پس و پیش کے قبول کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکائے ہوئے جواب دیا، خدا کے رسولوں کے متعلق میں نے سنا ہے کہ جب وہ دنیا میں مبعوث ہوتے ہیں تو منصب رسالت کی تصدیق کے لیے اپنے ہمراہ کچھ نشانیاں لے کر آتے ہیں۔ میں بھی اپنے تئیں اطمینان قلب کے لیے کسی نشانی کا امیدوار ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی طرف دیکھ کر فرمایا، نشانیوں سے گزرنے کے بعد بھی تمہیں اب تک نشانی کی احتیاج باقی رہ گئی ہے۔ کلیسا کی اس سنسان رات کو ابھی زیادہ دن نہیں گزرے ہیں۔ یاد کرو تمہاری داہنی کلاہی کا تل دیکھ کر شام کے راہب نے کیا کہا تھا۔ میری رسالت کی تصدیق کے لیے کیا آسمانی صحائف کے وہ نوشتے کافی نہیں ہیں جنہیں رات کی تنہائی میں اس بوڑھے راہب نے تمہیں پڑھ کر سنائے تھے؟ پھر تمہاری روح کا وہ اضطراب مسلسل جس نے تمہاری آنکھوں کی نیند اڑا دی اور جو تمہیں غبار آلود چہرے کے ساتھ کشاں کشاں کھینچ کر یہاں لایا ہے، کیا میری رسالت کے اقرار کے بغیر بھی اس کی تسکین کا کوئی اور سامان ہو سکتا ہے؟ فرط حیرت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکتے کی سی ایک کیفیت طاری ہو گئی اور سارا وجود حقیقت کے بے نقاب جلووں میں شرابور ہو کر رہ گیا۔ جذبات کے ہیجان میں بے محابہ چیخ اٹھے، اب مجھے کسی اور نشانی کا انتظار نہیں ہے۔ اپنی آنکھوں کے روزن سے جو ہزاروں میل کی مسافت پر پیش آنے والے واقعات کا تماشائی ہو، یہ شان سوائے رسول برحق کے اور کس کی ہو سکتی ہے جو عالم فانی کے مخفی امور کو بالکل مشاہدات کی طرح جانتا ہے۔ اس کے متعلق یہ عقیدہ رکھنے میں اب کوئی تأمل نہیں کہ وہ عالم بالا کی حقیقتوں سے بھی یقیناً باخبر ہے۔ دل تو پہلے ہی مومن ہو چکا تھا، اب زبان سے بھی اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور خدائے واحد کے سوا کوئی اور پرستش کے قابل نہیں ہے۔